بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی صدا سہاگن مستانی، جس کے مصنف ہیں محمد مونس خان، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 9 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ رانی کو بھی میرے متعلق معلوم ہو چکا تھا۔ اس کے سسرال والے بھی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے اس سے سخت نالاں تھے اور انہوں نے اسے واپس میکے بھیج دیا تھا۔ رانی کا شوہر پڑھا لکھا تھا، اسے رانی سے محبت تھی، لیکن اولاد نہ ہونے کا داغ ایسا تھا جس کی وجہ سے وہ ماں باپ کے سامنے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ وہ انہیں بتائے بغیر اپنی بیوی سے ملنے سسرال چلا آتا تھا۔ میں نے رانی کا بھی علاج کیا اور خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ نند بھاوج دونوں کا پاؤں بھاری ہو گیا۔ دوسرے تیسرے مہینے ہی حمل کے واضح آثار ظاہر ہونے لگے۔ پورا خاندان مجھے آنکھوں پر بٹھانے لگا۔ اب رانی کے سسرال والے بھی آنے لگے اور جوں جوں دن قریب آتے جا رہے تھے، میرے تذکرے زیادہ سے زیادہ ہوتے جا رہے تھے اور یوں میری شہرت پھیلتی جا رہی تھی۔ بے اولاد خواتین کا میرے پاس جھمگٹا لگنا شروع ہو گیا تھا۔ وہ میرے لیے عمدہ کھانے پینے کی چیزیں لاتیں۔ شروع میں تو میں نے ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں دی، بلکہ میں نے انہیں سختی سے منع بھی کیا، لیکن یہ اندھا اعتقاد بھی کیا خوب چیز ہے۔ میرے انکار کو بھی وہ اپنے لیے مطلب برآری کی نوید سمجھتی تھی۔ دنیا میں رہ کر اس کی لذتوں سے انکار کرنا انسان کے بس کی بات نہیں۔ میں بھی کب تک انکار کر سکتا تھا؟ باجرے کی روٹی کھانے والا کب تک حلوے سے منہ موڑ سکتا تھا؟ آج اس بات کو سوچتا ہوں تو یہ حقیقت عیاں ہوتی ہے کہ اللہ کو محبوب رکھنے والوں کے دل میں اسی لیے دنیا کی محبت نہیں ہوتی۔ میں نے اس نعمتوں سے بھری ہوئی پرکشش دنیا میں آ کر غلطی کی تھی یا نہیں، اس کا اندازہ آپ کو میری اس داستان کے ختم ہونے پر ہو ہی جائے گا۔ رانی کے گھر والے اسے آنکھوں پر بٹھا کر لے گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ بچے کی ولادت شوہر کے گھر میں ہونی چاہیے۔ میں نے بھی ان کے اس موقف کی حمایت کی، کیونکہ میں بھی یہی چاہتا تھا کہ یہ خوشی اس کے اپنے ہی گھر پہ ہو۔ اور پھر شاہد بھی باپ بن گیا۔ ہر شخص خوش تھا۔ اس خوشی میں تمام برادری اور محلے میں لڈو تقسیم کیے گئے۔ رات گئے تک ہیجڑوں کی ٹولیاں گانا بجانا کرتی رہیں اور یہ جشن 1-2 دن نہیں، پورے 7 دن تک منایا جاتا رہا اور میں بھی لطف اندوز ہوتا رہا۔ ایک رات جب کہ تمام لوگ جشن ختم ہونے کے بعد خوش گپیوں میں مصروف تھے، میں اپنے کمرے میں مسحری پر بیٹھا دل ہی دل میں سبحان اللہ کا ورد کر رہا تھا کہ اچانک خوں خوں کی آواز سنائی دی۔ یہ آواز فضا سے کھڑکی کے راستے آ رہی تھی۔ میں نے لیٹے ہی لیٹے گردن اٹھا کر کھڑکی کی طرف دیکھا۔ ایک کچی ہانڈی فضا میں تیرتی ہوئی اس ہی گھر کی طرف آ رہی تھی۔ میں تیزی سے اٹھا اور کھڑکی کے پاس آ کر انگلی پر پھونک مار کر ہانڈی کی طرف اشارہ کیا۔ ہانڈی فضا میں معلق ہو گئی اور اس کے اندر سے آنے والی خوں خوں کی آواز غوں غوں میں بدل گئی۔ میں نے ایک وظیفہ پڑھا اور ہانڈی کو واپس جانے کا اشارہ کیا۔ ہانڈی نے اپنا رخ بدلا اور جدھر سے آئی تھی اس طرف چلی گئی۔ میری نگاہیں ہانڈی کے تعاقب میں لگی ہوئی تھیں۔ ہانڈی اڑتی ہوئی حیدرآباد شہر کے باہر سرسبز و شاداب کھیتوں پر سے ہوتی ہوئی ایک کوٹ کے اندر پہنچ گئی۔ میں نے فوراً ہی پہچان لیا۔ میں اس حویلی میں پہلے بھی آ چکا تھا۔ یہ اصغر کی حویلی تھی۔ ہانڈی کو واپس فضا میں آتے دیکھ کر اصغر بدحواس ہو کر اندر بھاگا اور دوسرے ہی لمحے سکھدیو باہر نکلا۔ اس کے ہاتھ میں کھلا ہوا چاقو تھا اور دوسرے ہاتھ کی چھنگلی سے خون بہہ رہا تھا۔ ہانڈی کے قریب آتے ہی اس نے اپنی چھنگلی کے خون کے چھینٹے اس پر پھینکے۔ ہانڈی سے ایک شیطانی کہکہا بلند ہوا اور وہ اس کے قدموں میں اتر گئی۔ سکھدیو نے ہانڈی کو اٹھایا اور حویلی کے اندر چلا گیا۔ میرے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ دوڑ گئی۔ میں نے اپنی بصیرت کو سمیٹا اور واپس کھڑکی کو تکنے لگا۔ سکھدیو، میرے ذہن پر ایک بار پھر یہ شخص چھا گیا۔ مجھے پہلی بار خطرے کا احساس ہوا۔ اس نے یہ ہانڈی کیوں بھیجی تھی؟ میں نے سوچا اور پھر ساری بات میری سمجھ میں آ گئی۔ اصغر اس گھرانے سے رانی کے ساتھ شادی نہ ہونے کا انتقام لے رہا تھا اور اس سلسلے میں سکھدیو شروع ہی سے اس کا معاون و مددگار بنا ہوا تھا۔
اصغر ہی کے کہنے پر اس نے نہ صرف رانی بلکہ اس کی بھاوج کی بھی کوکھ باندھ رکھی تھی، اور جب اسے پتا چلا کہ ان دونوں کی گود بھر چکی ہے تو اس نے انتقاماً یہ ہانڈی بھیج دی۔ اس کا مقصد کسی کی جان لینے کے سوا اور کچھ نہیں تھا، لیکن وہ کس کی جان لینا چاہتا تھا؟ شاہد کے بچے کی یا اس کے جادو کا توڑ کرنے والے کی؟ مجھے ایک بڑے خطرے کا احساس ہوا۔ میں فوراً ہی مسحری سے اٹھا اور اپنی اور تمام افراد خانہ کی حفاظت کا فیصلہ کر لیا۔ روحانیت کی تھوڑی سی بھی سوجھ بوجھ رکھنے والے اس بات سے آگاہ ہوں گے کہ کسی کے گھر کے اطراف میں پڑی ہوئی کیلیں گاڑ دینے سے وہ گھر حصار میں آ جاتا ہے۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد میں نے یہ دیکھنے کی خاطر کہ اب سکھ دیو کے ارادے کیا ہیں اپنی نگاہ کو وسیع کر دیا۔ میری باطنی نگاہ وسیع سے وسیع تر ہوتی جا رہی تھی۔ میری نظریں تمام مادی رکاوٹوں کو پار کرتی ہوئی حویلی کے اس کمرے میں پہنچ گئیں جہاں سکھ دیو اور اصغر پریشان سے بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ ہانڈی واپس کیسے آ گئی مہاراج؟ اصغر نے خوف زدہ ہو کر پوچھا۔ یہی وچار تو مجھے بھی ہے، سکھ دیو نے جواب دیا۔ پھر کمرے میں ٹہلتے ہوئے بولا، اس دھرتی پر ایسا شکتی دان کون ہے جو میرے منتر کا توڑ کر سکے؟ یہ وقت سوچنے کا نہیں، کچھ کرنے کا ہے مہاراج، اصغر نے اسی طرح خوف زدہ لہجے میں کہا۔ وچار بنا کچھ نہیں کیا جا سکتا، سکھ دیو نے بے چینی سے ٹہلتے ہوئے کہا۔ جب تک مقابل کا پتہ نہ چل جائے کچھ نہیں کیا جا سکتا، کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ میرا تو خیال ہے وہ جو کوئی بھی ہے اسی گھر میں رہتا ہے، اصغر نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ ہاں، تیرا وچار صحیح ہے، سکھ دیو نے اس کے خیال کی تائید کی۔ پھر فضا میں نظریں گاڑتے ہوئے بولا، لیکن وہ کون ہو سکتا ہے؟ وہ جو کوئی بھی ہے، اس نے آپ کے جادو کا توڑ کر کے میری محبوبہ کی گود بھر دی ہے، اصغر نے بے بسی سے کہا۔ سکھ دیو نے اصغر کی اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ گردن جھکائے بے چینی کی حالت میں ٹہل رہا تھا۔ اسے خاموش دیکھ کر اصغر کو مزید بولنے کا حوصلہ ہوا۔ وہ نہایت ہی بے چارگی سے بولا، مہاراج، آپ کے ہوتے ہوئے میرا دشمن سکون سے رہ رہا ہے۔ یہ سن کر سکھ دیو ایک دم رک گیا، پھر وہ مسکرا کر بولا، آج سے وہ تمہارا ہی نہیں میرا بھی دشمن ہے، اور میں اپنے دشمن کو کبھی معاف نہیں کرتا، کبھی نہیں۔ سکھ دیو کی بات سن کر اصغر کا حوصلہ بڑھا اور وہ بےتابی سے بولا، تو پھر کچھ کیجئے نا۔ جلد بازی اچھی نہیں، اس نے اصغر کو سمجھایا۔ پہلے مجھے دشمن کے بارے میں جان لینے دو کہ وہ کتنی شکتی کا مالک ہے۔ مہاراج، اصغر کھسیانہ ہو کر بولا، وہ آپ کے منتر کا بار بار توڑ کر رہا ہے، اور آپ ہیں کہ اس کی طاقت کا اندازہ لگانے کی سوچ رہے ہیں۔ اس کی اسی حرکت نے تو مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا ہے، اس نے خلا میں دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ پھر اصغر کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے سمجھاتے ہوئے بولا، تم نہیں جانتے، جب دو پہلوان مقابلے پر آتے ہیں تو جیت اسی کی ہوتی ہے جو سوچ سمجھ کر داؤ لگاتا ہے۔ پھر وہ فضا میں دوبارہ دیکھتے ہوئے بولا، تم چنتا نہ کرو، میں اپنے سے ٹکرانے والے کو سکھ کی سانس لینے نہیں دوں گا، نہ ہی اسے سونے دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے دبا ہوا سا کہا لگایا۔ میں نے اس کی فضول باتیں سننے کے بجائے واپس آنا ہی بہتر سمجھا۔ اس واقعے کے کوئی 1 ماہ بعد ہی جب کہ رانی اپنے میکے آئی ہوئی تھی، صبح ہی صبح اس کا بچہ پلنگ پر سے غائب ہو گیا۔ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسے ہوا، لیکن میں جانتا تھا کہ یہ سکھ دیو کی شرارت ہے۔ میں نے مراقبہ کے ذریعے معلوم کرنا چاہا کہ بچہ کہاں ہے، لیکن صحیح طور سے کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ اس مرتبہ سکھ دیو جو حرکتیں کر رہا تھا وہ ناقابل برداشت تھیں۔ اس کا ہر وار میرے خلاف کارگر ثابت ہو رہا تھا۔ اس کی ان حرکتوں نے میری روحانی بھرم کو ہلا کر رکھ دیا۔ مجھے اپنی بزرگی کا مینار زمین بوس ہوتا دکھائی دینے لگا۔ سکھ دیو نے میری انا کو چیلنج کیا تھا، اس نے میرے روحانی وقار کو للکارا تھا۔ اگر میں رانی اور اس کے بچے کو واپس نہیں لا سکا تو اس کا مطلب ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ میرے عقیدت مند مجھے کیا سمجھیں گے؟ نہیں، میں بہت کچھ ہوں۔ مستانی نے مجھے بہت کچھ عطا کیا ہے، بہت کچھ سمجھایا ہے، بہت کچھ سکھایا ہے۔ غرور سے میرا سر خود بخود بلند ہو گیا۔ سکھ دیو میرے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ خیالات کی اس کشمکش کو جھٹک کر میں ایک عزم کے ساتھ اٹھا، وضو کیا اور پھر مصلے پر بیٹھ کر ایک وظیفہ پڑھنے لگا۔ اس وظیفے کی یہ خاصیت تھی کہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ میری ظاہری اور باطنی دونوں نگاہیں وسیع سے وسیع تر ہوتی جا رہی تھیں۔ مستانی نے یہ وظیفہ مجھے خاص طور سے بتایا تھا۔
وظیفہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ میں نے اپنی نگاہیں کمرے کی کھڑکی کے باہر دوڑائیں۔ میری نگاہ وسیع سے وسیع تر ہوتی جا رہی تھی اور پھر ایک جگہ جا کر رک گئی۔ میری آنکھوں کے سامنے گہری دھند سی چھا گئی۔ یہ دھند کیسی تھی میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میری نگاہیں اس دھند سے نہیں گزر پا رہی تھیں۔ میں نے بہت کوشش کی، بہت کوشش، مگر ناکام رہا۔ ابھی میں اس بارے میں کچھ سوچنے بھی نہیں پایا تھا کہ میری بصیرت خود بخود سمٹنے لگی، جیسے کہ تھک گئی ہو۔ مجھ پر غنودگی سی طاری ہونے لگی اور پھر کچھ ہی دیر بعد میں ہتھیلیوں سے آنکھوں کو مسل رہا تھا۔ میرے ساتھ پہلی بار ایسا ہوا تھا۔ اس ناکامی سے میں جھنجھلا سا گیا۔ میں نے اپنی روح کو جسم سے جدا کر کے سکھ دیو کے پاس پہنچنے کا ارادہ کیا، لیکن پھر یہ سوچ کر کہ وہاں پہنچ کر میں رانی اور اس کے بچے کو کس طرح واپس لاؤں گا، یہ ارادہ ترک کر دیا اور آیت کریمہ کا ورد کرنے لگا۔ مستانی کا کہنا تھا کہ آیت کریمہ کا وظیفہ اسی وقت پڑھا جائے جب ہر طرف سے ناکامی ہو، کیونکہ اس وظیفے کے تابع جو موکل ہے وہ نہایت ہی عبادت گزار اور تقدس والا ہے۔ اس کو بلانے کا مطلب اس کی عبادت میں خلل ڈالنا ہے، جس کا نتیجہ عامل کے اعمال میں لکھا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب میں نے یہ وظیفہ پڑھا تھا اور پہلی بار موکل حاضر ہوا تھا تو میں نے کوئی کام لیے بغیر اس کو واپس کر دیا تھا، لیکن اب میں ایک مشکل میں آن پھنسا تھا۔ میں نے تمام باتوں کو فراموش کر دیا تھا۔ میں ہر طریقے سے رانی اور اس کے بچے کی بازیابی چاہتا تھا۔ میں سکھ دیو کی برتری ختم کر دینا چاہتا تھا۔ یہ میری انا کا سوال تھا، میرے بھرم کا مسئلہ تھا۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں تھا کہ میں اس وظیفے سے مدد حاصل کروں۔ میں نے وظیفہ پڑھنا شروع کیا اور چند منٹ بعد ہی میرے سامنے زمین پر روشنی کی دھار پڑنا شروع ہو گئی اور پھر نورانی شکل نے ظاہر ہو کر سلام کیا۔ میں نے سلام کا جواب دینے کے ساتھ ہی کہا، اے مقدس بزرگ، میں نے ایک کام کی خاطر آپ کو تکلیف دی ہے۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ رانی اور اس کا شیر خوار بچہ کہاں ہیں؟ نورانی شکل نے میری بات سنتے ہی جواب دیا، اے بندہ خدا، وہ سکھ دیو کے قبضے میں ہیں۔ کیا آپ انہیں لا سکتے ہیں؟ اتنی جلد جواب دینے پر میں نے حیرت سے پوچھا، اے بندہ خدا، ایسا ہونا ناممکن ہے۔ نورانی شکل نے جواب دیا، کیوں؟ میں نے کسی قدر غصے سے پوچھا، اے بندہ خدا، شاید تجھے علم نہیں کہ سکھ دیو شیطانی طاقتوں کا مالک ہے۔ نورانی شکل نے جواب دیا، اور ہمیں شیطان سے دور رہنے کا حکم ہے۔ تم جانتے ہو کہ سکھ دیو شیطانی طاقتوں کا مالک ہے۔ میں نے اسی طرح تیز و ترار لہجے میں کہا، اور وہ مخلوق خدا کو آزار پہنچانے میں مصروف رہتا ہے۔ مجھے صرف اس بات کا علم ہوتا ہے جو کہ مشاہدے میں آتی ہے۔ نورانی شکل نے جواب دیا، سکھ دیو بھی بندہ خدا ہے، لیکن اس وقت شیطانی قوتیں اس کے ساتھ ہیں۔ اے محترم ہستی، میں نے اسے احترام سے مخاطب کیا، تم اس وقت کوئی ایسی ترکیب کرو کہ اس کی شیطانی قوتیں بیکار ہو جائیں۔ تم پاک ہو، تم سب کچھ کر سکتے ہو۔ اے بندہ خدا، نجس چیز سے چھو کر پاک شے بھی ناپاک ہو جاتی ہے۔ نورانی شکل نے مختصر جواب دیا، تو تم اس وقت بے بس ہو۔ میں نے جھنجھلا کر کہا، اس آیت کی جو برکتیں تم سے منسوب ہیں، کیا وہ؟ اے بندہ خدا، حق تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں پر رحمتیں نازل فرمائی ہیں۔ نورانی شکل نے جواب دیا، اور مجھے حکم الہی کے مطابق اس کا اختیار حاصل ہے، لیکن میں اس اختیار کو غلط استعمال نہیں کر سکتا۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ اس وقت سکھ دیو کے پاس شیطانی قوتیں موجود ہیں اور میں اس پر رحمت نہیں کر سکتا۔ تو پھر تم رانی اور اس کے بچے پر اپنی رحمتیں نازل کر دو۔ میں نے سوچ کر کہا، اس وقت وہ بھی شیطانی قوتوں کے گھیراؤ میں ہیں، اور ان تک پہنچنے کی خاطر تمہیں میرے زیر دست موکلوں سے کام لینا ہوگا۔ نورانی شکل نے بتایا۔ اس انکشاف سے میں چونک اٹھا۔ مجھے پہلی بار معلوم ہوا کہ اس کے تابع اور بھی موکل ہیں۔ میں نے اپنی حیرت پر قابو پاتے ہوئے دریافت کیا، وہ کیا کر سکتے ہیں؟ وہ حکم الہی سے اپنے فعل کے مختار کل ہیں۔ نورانی شکل نے بتایا، وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں، وہ خیر و شر کا مجموعہ ہیں۔ کیا مطلب؟ میں نے پوچھا۔ اے بندہ خدا، تم ان سے جو چاہو کام لے سکتے ہو۔ نورانی شکل نے وضاحت کی، وہ اپنی فطرت میں گم ہیں، انہیں نفع اور نقصان پہنچانے کا پورا اختیار حاصل ہے۔ ان کے فعل کی تمام ذمہ داری ان سے کام لینے والے پر عائد ہوتی ہے، اور اس طرح وہ معصوم ہیں۔ ٹھیک ہے، کیا تم انہیں پیش کر سکتے ہو؟ میں نے نورانی شکل کے بتائے ہوئے اشارات کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔
اس وقت میرے ذہن پر صرف رانی اور اس کے بچے کو واپس لانے کا جنون سوار تھا۔ خیر و شر سب کچھ میرے دماغ سے نکل چکا تھا۔ کیوں نہیں؟ نورانی شکل نے میرے پوچھنے پر جواب دیا، اور اس کے ساتھ ہی یک لخت روشنی ختم ہو گئی، اور عین اسی جگہ سبز لباس میں ملبوس نہایت ہی چھوٹے قد کے دو ماورائی انسان نمودار ہوئے۔ دونوں نے مجھے سلام کیا، میں نے سلام کا جواب دیا، پھر دونوں ایک ساتھ بولے کیا حکم ہے؟ میں نے پوچھا تم کون ہو؟ دونوں ایک ساتھ بولے ہم دونوں خیر و شر ہیں۔ میں نے دیکھا کہ دونوں ایک ساتھ بولتے ہیں جس سے آواز بلند ہو جاتی ہے، لہٰذا میں نے پوچھا تم دونوں ایک ساتھ کیوں بولتے ہو؟ یہ ہماری فطرت ہے، ہم اپنی فطرت سے مجبور ہیں، دونوں نے ایک ساتھ جواب دیا۔ لیکن اگر چاہو تو مناسب ہے کہ ایک بولے، میں نے مشورہ دیا۔ ہم منشائے الہی کے تابع ہیں، اپنی فطرت نہیں بدل سکتے، لوگ خیر و شر کو بآسانی پہچان لیں گے، لہٰذا ذات الہی نے جو فطرت بنائی ہے اسی پر قائم رہنے پر مجبور ہیں۔ دونوں نے یک زبان ہو کر جواب دیا۔ سکھدیو کو جانتے ہو؟ میں نے مقصد کی بات کی۔ کیوں نہیں، کیوں نہیں؟ دونوں نے ایک ساتھ مسکرا کر جواب دیا۔ اس کے قبضے میں رانی اور بچہ ہیں، میں نے بتایا۔ کیا تم انہیں واپس لا سکتے ہو؟ ہاں لا سکتے ہیں، دونوں نے ایک ساتھ گردن ہلا کر کہا۔ لیکن اس کے لیے تمہیں بھی ہمارے ساتھ چلنا ہوگا، تم جو چاہو گے ہم وہی کریں گے۔ ان کی یہ بات سن کر مجھے بے حد خوشی ہوئی۔ میں نے فوراً ہی سکھدیو کے پاس پہنچ کر اسے مزہ چکھانے کا فیصلہ کیا، لہٰذا بے تابی سے بولا مجھے سکھدیو کے پاس پہنچا دو۔ میری یہ بات سنتے ہی دونوں ایک میری دائیں جانب اور ایک بائیں جانب آ کھڑے ہوئے۔ میں زندگی میں پہلی بار اپنے خاکی جسم کے ساتھ پرواز کر رہا تھا۔ مجھے حیدرآباد شہر کی روشنیاں عجیب سی لگ رہی تھیں۔ جب میں حویلی کے ایک سجے سجائے کمرے میں داخل ہوا تو سکھدیو ایک صوفے پر بیٹھا شراب پی رہا تھا۔ اس کے قریب ہی رانی کا شیرخوار بچہ سو رہا تھا۔ سامنے فرش پر بچھے ہوئے قالین پر رانی اپنا پورا بچاؤ کر رہی تھی۔ نورانی شکل کی مجبوری میری سمجھ میں آ گئی۔ اس کمرے میں اصغر کے اوپر سکھدیو کا شیطان سوار تھا۔ یہی وجہ تھی کہ نورانی شکل نے رحمتیں نازل کرنے سے معذوری ظاہر کر دی تھی۔ دونوں بونے میرا ہاتھ تھامے کھڑے تھے۔ یہ منظر میری برداشت سے باہر تھا۔ میں نے ان سے ہاتھ چھڑا لیے۔ ہاتھ چھوٹتے ہی میں نظر آ گیا۔ سکھدیو مجھے دیکھتے ہی صوفے سے اس طرح اچھل کر کھڑا ہو گیا جیسے بچھو نے ڈنک مار دیا ہو۔ اصغر بھی رانی کو چھوڑ کر دم بخود رہ گیا۔ رانی بھیا کہہ کر میرے قدموں سے لپٹ گئی۔ سکھدیو ذلیل کمینے، میں غصے سے چلایا۔ کون ہے تو؟ سکھدیو نے آنکھیں چپکا کر کہا۔ وہ مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں کون ہوں یہ تجھے ابھی معلوم ہو جائے گا، میں نے غصے سے بے قابو ہو کر کہا، اور پھر اصغر کی طرف پلٹ کر کہا خبیث، تو اپنی سزا کے لیے تیار ہو جا۔ اصغر فوراً ہی سکھدیو کے قدموں سے لپٹ کر بولا مہاراج کچھ کیجئے۔ لیکن اس سے پہلے کہ سکھدیو کچھ کرتا، میں نے حق اللہ کا نعرہ لگا کر انگلی کا اشارہ کیا، اور اس کے ساتھ ہی اصغر نے ایک چیخ مار کر کہا مہاراج مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا، ہائے میں مر گیا۔ وہ پاگلوں کی طرح چیخ رہا تھا۔ مورخ تو کون ہے؟ سکھدیو نے بڑے اطمینان سے پوچھا۔ سکھدیو، میں مستانی کا غلام ہوں، میں نے بڑے ہی پرعزم لہجے میں کہا، اور اب ٹھیک ہے ٹھیک ہے، سکھدیو میری بات کاٹ کر اطمینان سے بولا۔ میں کئی دنوں سے وچار میں تھا کہ میرے منتر کا توڑ کرنے والا کون ہو سکتا ہے۔ اچھا ہوا آج تم خود ہی آ گئے۔ ہاں، اور آج میں تمہیں تمہارے کرتوتوں کی سزا دینے آیا ہوں، میں نے اسی طرح غصے کے انداز میں کہا۔ تم مجھے سزا دو گے؟ اس نے ایک فلک شگاف کہا لگایا۔ مجھے تعجب اس بات کا تھا کہ سکھدیو کو میری کسی بھی حرکت پر، کسی بھی بات پر غصہ نہیں آ رہا تھا، بلکہ وہ دریا کی طرح پرسکون تھا، جبکہ میں غصے میں سمندر کی مانند بپھر رہا تھا۔ سناؤ، تمہارے پیر و مرشد کا کیا حال ہے؟ اس نے مجھ سے اس طرح پوچھا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ او کمینے، تو اپنی ناپاک زبان سے میرے پیر و مرشد کا نام نہ لے، میں غصے سے چلایا۔ او، بڑا گھمنڈ ہے اپنے پیر و مرشد پر، اس نے حقارت آمیز مسکراہٹ سے کہا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے دیکھا کہ اصغر بالکل ٹھیک ٹھاک کھڑا پلکیں جھپکا رہا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ سکھدیو نے باتوں ہی باتوں میں میرے وار کا توڑ کر لیا تھا۔ اصغر کو ٹھیک حالت میں دیکھ کر میں ایک بار پھر آپے سے باہر ہو گیا۔ میں نے حق اللہ کہہ کر ایک بار پھر انگلی اٹھائی، لیکن میری انگلی فضا میں اٹھی کی اٹھی رہ گئی، جیسے کسی نے پکڑ لی ہو۔
میں نے انگلی نیچے لانے کی بہت کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ سکھ دیو کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ میں نے دونوں بونوں کی طرف دیکھا۔ میرا اشارہ کرتے ہی دونوں نے فضا میں اس طرح ہاتھ چلائے جیسے کسی کو پکڑ رہے ہوں۔ اس کے ساتھ ہی فضا میں ایک بھیانک چیخ سنائی دی اور میرا ہاتھ نیچے آ گیا۔ ہاتھ کے نیچے آتے ہی سکھ دیو کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ کہکہا لگا کر بولا، مورخ، جس کی خاطر تو یہاں آیا ہے دیکھ وہ کیا کر رہی ہے۔ او خبیث، تو اچھی حرکتوں پر اتر آیا ہے۔ میں دھاڑا اور ایک آیت کریمہ پڑھ کر اس کی طرف پھونکا۔ میرا خیال تھا کہ وہ اس وظیفے سے جل کر بھسم ہو جائے گا، لیکن وہ اپنی جگہ پر اطمینان سے کھڑا رہا۔ میں نے اپنی اس ناکامی پر بے بسی سے بونوں کی طرف دیکھا۔ وہ دونوں ایک ساتھ بولے، تمہارا کلام پاک ہے اور یہ بندہ ناپاک ہے، ہمیں حکم دو۔ میں نے کہا، پہلے رانی کو ہوش میں لاؤ، یہ تو نظر بندی کا کمال ہے۔ ان دونوں نے جواب دیا، وہ دیکھو تمہاری بہن تو وہ بیٹھی ہے۔ میں نے صوفے کی طرف دیکھا۔ رانی شرم و حیا کا پیکر بنی اپنے بچے کو سینے سے لگائے صوفے پر بیٹھی تھی۔ رانی کو صحیح حالت میں دیکھ کر سکھ دیو طنزیہ مسکراہٹ سے بولا، معلوم ہوتا ہے اس چھوکری نے تمہیں کچھ سکھا دیا ہے، لیکن یاد رکھ مورخ، اس دھرتی پر دو شکتی دان نہیں رہ سکتے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے نہایت پھرتی سے آگے بڑھ کر شراب کا گلاس اٹھایا، اس پر پھونک ماری اور شراب میری طرف اچھال دی۔ شراب کے قطروں نے ننھے ننھے بچھوؤں کی شکل اختیار کر لی۔ وہ لاکھوں کی تعداد میں رینگتے ہوئے میری طرف پڑ رہے تھے۔ میں نے بونوں کو اشارہ کیا، انہوں نے ہاتھ بڑھا کر انہیں اس طرح سمیٹا جس طرح جھاڑو سے کٹورا سمیٹا جاتا ہے۔ اپنے منتر کا یہ حشر دیکھ کر اس نے پریشانی سے کمرے میں چاروں جانب نظر دوڑائی جیسے کسی کو ڈھونڈ رہا ہو، لیکن اسے کچھ نظر نہیں آیا۔ دونوں بونے پردہ غیب میں تھے، وہ اسے نظر نہیں آئے، بونے صرف مجھے ہی نظر آ رہے تھے۔ پھر وہ نہایت ہی ڈھٹائی سے بولا، مورخ، تو نرک میں جانے کو تیار ہو جا۔ اب میں اسے کوئی موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی حرکت کرتا، میں نے بونوں سے کہا، اس بدبخت کو جہنم رسید کر دو۔ ابھی الفاظ میری زبان سے پوری طرح ادا بھی نہیں ہوئے تھے کہ سکھ دیو کے اطراف میں آگ بھڑک اٹھی۔ وہ آگ کے اس دائرے میں سے نکلنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کی زبان تیزی سے کسی منتر کا جاپ کر رہی تھی۔ اس نے آگ سے دوبارہ نکلنے کی کوشش بھی کی لیکن ناکام رہا۔ پھر آگ کا دائرہ تنگ ہونے لگا۔ سکھ دیو کے چہرے پر پریشانی چھا گئی۔ جوں جوں دائرہ تنگ ہوتا جا رہا تھا، وہ سخت خوف زدہ اور پریشان ہوتا جا رہا تھا، اور میرے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ پھر میں نے دیکھا کہ سکھ دیو زمین میں دھنسنا شروع ہو گیا۔ اس کے ہونٹوں سے کلمہ تمجید نکل رہا تھا۔ میں نے سمجھا کہ وہ آخری وقت میں مسلمان ہو رہا ہے، لہٰذا حقارت سے بولا، سکھ دیو، تو خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتا، تیرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ سکھ دیو نے گردن تک دھنسنے کے بعد نہایت ہی بے بسی سے کہا، مورخ، ہم پھر ملیں گے، میری بات یاد رکھنا، اس دھرتی پر دو شکتی دان نہیں رہ سکتے۔ آخری الفاظ کے ساتھ ہی وہ میری نظروں سے غائب ہو گیا اور آگ بھی یک لخت بجھ گئی، لیکن اس کے آخری الفاظ میرے دماغ پر ہتھوڑے برسانے لگے۔ کیا سکھ دیو بچ گیا؟ کیا وہ مجھے دوبارہ ملے گا؟ میں نے سوالیہ نظروں سے بونوں کی طرف دیکھا۔ وہ میری پریشانی دیکھ کر ایک ساتھ بولے، ہم نے اسے جلانے کی پوری کوشش کی، لیکن آخری وقت پر اسے پاک کلام نے بچا لیا۔ لیکن وہ تو کافر ہے، میں نے تعجب سے کہا۔ دلوں کا حال تو ذات الہی کو معلوم ہے، دونوں نے جواب دیا۔ تو کیا سکھ دیو مسلمان ہے؟ اچانک میرے ذہن میں یہ خیال آیا۔ ابھی میں کوئی فیصلہ نہیں کر پایا تھا کہ اپنے پاؤں پر کسی کے سر کا احساس ہوا۔ میں نے دیکھا اصغر میرے پاؤں پکڑ کر معافی مانگ رہا تھا۔ میں نے غصے سے اسے ٹھوکر ماری اور بونوں سے کہا کہ وہ مجھے رانی اور اس کے بچے کو واپس چھوڑائیں۔ اصغر رو رو کر مجھ سے معافی مانگتا رہا، لیکن میں نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ رانی اور اس کے بچے کی بازیابی سے یہ گھر ایک بار پھر خوشیوں کا گہوارہ بن گیا۔ رانی نے میرے بارے میں جو کچھ بتایا، اس نے لوگوں کو نہ صرف حیرت زدہ کر دیا، بلکہ میری بھی قدر و منزلت پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ چکی تھی۔ گھر کے تمام لوگ عقیدت اور احترام میں میرے آگے بچھے جاتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اب میں دنیاوی رکھ رکھاؤ میں ایسا الجھا کہ فقیرانہ وضاقتہ کو بالکل ہی بھول گیا۔ ویسے بھی میں نے یہاں آ کر مصروفیات کے پیش نظر عبادت و ریاضت کی طرف بہت ہی کم توجہ دی
اور اس واقعے کے بعد تو صبح کی روشنی پھیلنے سے لے کر آدھی رات تک میرا کمرہ عقیدت مند عورتوں اور مردوں سے بھرا رہتا تھا۔ جب وہ سب چلے جاتے تو میں اتنا تھک چکا ہوتا تھا کہ بستر پر لیٹتے ہی نیند کی آغوش میں چلا جاتا تھا۔ شاید 6 ماہ گزرے ہوں گے کہ ایک دن ایک حواس باختہ دوشیزہ کو میرے سامنے لایا گیا۔ ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی تھی، وہ اپنی ماں اور 2 جوان بھائیوں کے ساتھ آئی تھی۔ ایسی حواس باختہ یا آسیب زدہ خواتین میرے پاس بہت ہی کم آتی تھیں، اور اگر آ بھی جاتی تھیں تو ان میں سے بیشتر گھریلو تنازعات کی وجہ سے شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہوتی تھیں اور زیادہ تر ہسٹیریا کی مریض ہوتی تھیں۔ انہیں میں اپنی قوت ارادی سے ٹھیک کر تو دیا کرتا تھا اور پانی وغیرہ پڑھ کر دے دیا کرتا تھا، لیکن اگر کوئی واقعی آسیب زدہ آ جاتا تھا تو مجھے آیت کریمہ کے موکل سے مدد لینا پڑتی تھی، لیکن ایسا صرف 1 یا 2 بار ہی ہوا تھا، اور وہ بھی رانی اور اس کے بچے کے اغوا ہونے کے بہت پہلے کے واقعات ہیں۔ اس دوشیزہ کے اندر داخل ہوتے ہی لوگوں نے سمٹ کر جگہ دینا شروع کر دی۔ دوشیزہ بری طرح سے جھوم رہی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں ایک آیت پڑھی۔ اس آیت کے پڑھنے سے بے قرار شخص کو قرار آ جاتا تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ اس لڑکی پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ دوشیزہ میرے سامنے 2 زانو بیٹھ کر جھومتی رہی۔ میں نے مراقبہ کے ذریعے معلوم کیا کہ اس پر واقعی اثر تھا۔ وہ ایک نہایت ہی شریر جن تھا۔ میں نے پڑھ کر اس کے چہرے پر پھونکیں ماری۔ کچھ دیر بعد جن بول اٹھا۔ اس نے بتایا کہ اس لڑکی کے گھر میں چنبیلی کے درخت ہیں۔ یہ جن روز صبح ہی صبح ان کے خوشبو کی خاطر 2-4 پھول توڑ لیا کرتا تھا۔ کوئی مہینہ بھر قبل جب وہ پھول توڑنے آیا تو اس نے اس لڑکی کو دیکھا۔ لڑکی بھی پھول توڑ رہی تھی، بس نہ جانے اسے اس کی کون سی ادا بھا گئی کہ وہ اس کا عاشق ہو گیا۔ میں نے اس جن سے چلے جانے کو کہا، لیکن وہ اپنی ضد پر قائم رہا۔ میں نے اسے دھمکیاں دینا شروع کر دیں، لیکن پھر بھی اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس کی سرکشی دیکھ کر میرے ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگ میری طرف دیکھنے لگے۔ بالآخر میں نے آیت کریمہ کا وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا۔ میرا خیال تھا کہ وہ فوراً ہی بھاگ جائے گا، لیکن دوشیزہ برابر جھومے جا رہی تھی۔ وظیفہ پڑھتے ہوئے 5 منٹ سے زیادہ ہو گئے، لیکن نہ تو موکل ظاہر ہوا اور نہ ہی لڑکی کے اوپر کوئی اثر ہوا۔ میں پریشان تھا کہ وظیفے کا اثر کیوں نہیں ہوا۔ میں نے سوچا کہیں مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی، لیکن نہیں، میں ٹھیک پڑھ رہا تھا۔ اس ناکامی پر مجھے جھنجھلاہٹ سی ہونے لگی، اور اسی جھنجھلاہٹ میں وظیفہ چھوڑ کر حق اللہ کی ضرب لگانے لگا۔ اسی ضرب لگانے کا نتیجہ یہ ہوا کہ جن وقتی طور سے چلا گیا اور لڑکی کو قرار آ گیا۔ مجھے جب ہوش آیا تو رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی۔ کمرے کی کھڑکی میں سے آدھی رات کا چاند نظر آ رہا تھا۔ میرا کمرہ خالی تھا، لوگ جا چکے تھے اور ان کے لائے ہوئے پھل فروٹ رکھے ہوئے تھے۔ میں نے تنہائی میں سوچا کہ وظیفہ کیوں ناکام ہو گیا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا، وضو کیا اور مصلے پر جا کر نفلوں کی نیت باندھ لی۔ نفلوں سے فارغ ہوا تو میں نے ایک بار پھر وظیفہ شروع کر دیا۔ میں وظیفہ پڑھتا رہا اور پھر مجھے چاروں جانب سے نفس کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ ان آوازوں کو سن کر میں اور تیزی کے ساتھ وظیفہ پڑھنے لگا، اور پھر میں نے خود کو سامنے کھڑے پایا۔ میرا وجود میرے سامنے کھڑا تھا۔ میں وظیفہ چھوڑ کر حیرت سے اپنے وجود کو تکنے لگا۔ میرا سیاہی مائل وجود مجھ سے مخاطب ہوا، خان، اس سے پہلے کہ تم ختم ہو جاؤ سنبھل جاؤ، تم اپنے نفس کے غلام بنتے جا رہے ہو۔ میں اپنے نفس کا غلام بن گیا ہوں؟ میں نے تعجب سے پوچھا۔ تم اپنے اعمال کا جائزہ لو۔ میرا وجود بولا، تم نے اب تک جو کچھ بھی کیا ہے اپنے نفس کے کہنے پر کیا ہے۔ ناممکن، قطعی ناممکن، میں نے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ خان، تم حقیقت کو نہیں جھٹلا سکتے۔ میرے وجود نے کہا، تمہارا نفس تمہیں برباد کرنے پر تلا ہوا ہے۔ تمہاری عبادت و ریاضت ضائع ہوتی جا رہی ہے۔ تمہیں خیر و شر کی پہچان نہیں رہی۔ تم نے سکھ دیو کو جھلسا کر اپنے نفس کو تسکین دی ہے۔ اس کے بعد میرا وجود دھندلانے لگا۔ اس کے خد و خال بگڑتے چلے گئے، پھر وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ اپنے وجود کے غائب ہوتے ہی میں اس طرح سے چونکا جیسے نیند سے بیدار ہوا ہوں۔ یہ سب کیا تھا؟ میں اسے اشارہ خداوندی ہی کہوں گا۔ حق تعالیٰ کی بھی کیا شان ہے کہ اپنے بھٹکے ہوئے بندوں کو بھی کن کن طریقوں سے ہدایت دیتا ہے۔ اس اشارے کو پاتے ہی میں نے اپنے دل کو ٹٹولا۔ واقعی یہاں آ کر میں نفس کا غلام بن گیا تھا۔ نفس نہایت چالاکی سے مجھ پر قبضہ کرتا چلا جا رہا تھا۔
میں یہاں آ کر دنیاوی شان و شوکت میں ایسا کھویا کہ خدا کو بالکل ہی بھول گیا۔ میں جو اس کے قریب ہوتا جا رہا تھا، اپنے اعمال کی بدولت اس سے دور ہوتا چلا گیا۔ میری عبادت و ریاضت سب کچھ اسی کے لیے ہوتی تھی، لیکن اب وہ سب اپنا روحانی اقتدار قائم رکھنے کی خاطر کر رہا تھا۔ سکھ دیو کے ساتھ میں نے جو کچھ کیا وہ ایک فطری عمل تھا، لیکن کیا میرا یہ عمل جائز تھا؟ مجھ جیسے انسان کو جو قرب الہی کا خواستگار ہو، اس کی مخلوق کو نقصان پہنچانے کا حق تو نہیں ہے۔ میرے دل میں عاجز و انکساری کی جگہ تکبر نے لے لی تھی۔ اصغر مجھ سے معافی مانگتا رہا، لیکن میں نے غرور سے اسے ٹھوکر مار دی تھی۔ سکھ دیو کلمہ تمجید پڑھ رہا تھا اور میں حقارت سے اسے جہنمی کہتا رہا۔ بونے جو خیر و شر کا مجموعہ تھے، انہوں نے بھی دل کا حال جاننے سے مجبوری ظاہر کر دی تھی۔ پھر میں کون تھا جو اس کے جہنمی ہونے کا اعلان کر رہا تھا؟ میری حیثیت کیا تھی؟